آج ہمارے ساتھ ملک اور بین الاقوامی سطح پہ ایک بہت ہی مایہ ناز شخصیت کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضیاء وان صاحب جو ہیں کوئی ان نون شخصیت نہیں ہے، جانی پہچانی شخصیت ہے، لوگ ان کو جانتے ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، بہت بولڈ شخصیت ہیں، اور بہت ہی زیادہ ضیاء بھائی کا جو ہے ایک انٹرنیشنلی طور پہ بھی اور ایک لیگل فیٹرنیٹی میں بہت قدر و منزلت کی نگاہ سے ضیاء بھائی کو دیکھا جاتا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ضیاء بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ضیاء بھائی نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ضیاء بھائی کی شخصیت کو ہم کور کریں، اور ضیاء بھائی کی جو شخصیت کے پازیٹیو پہلو ہیں اور جو ان کی ایکٹیویٹی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کی زینت بنے۔ ضیاء بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم ضیاء بھائی، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وکالت کا جو سفر ہے وہ آپ کا پیشن تھا وکالت، یا پھر وکالت میں آپ وہ کہتے ہیں نا مجبوری روزگار کے تحت آپ نے اس فیلڈ کو جوائن کیا؟ کس حوالے سے آپ جو ہے نا وکالت کا سفر آپ کا شروع ہوتا ہے، کیا عوامل تھے، اور آپ کا جو انٹرو ہے یعنی آپ کی جو اکیڈمک تعلیم ہے، اور پلس جناب جو ہے نا آپ کی جو بھی جس طرح سے آپ نے جو ہے نا وکالت کا اسٹارٹ لیا، اور کس کی آپ کی جو ہے نا فرسٹ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کس کے ایسوسیٹ رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا جو ہے سیشن آپ ہمیں بتائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خالد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی ہے اور آپ میرا یہ انٹرویو کر رہے ہیں، اور سوال بھی آپ نے بہت ہی ایسا کیا کہ میں بالکل پیچھے چلا گیا کہ واقعی کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے، اور میری فیملی میں کوئی وکیل نہیں تھا، اور میں جو اوور آل سیاسی حوالے سے میں جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آ گیا تھا، اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہتے ہوئے مجھے بہت ساری اویئرنیس تھی۔ آج کی طرح کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں ہے، وہ بہت ہی نظریاتی جس کو کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی، اور وہ کرتے کرتے ایک ایسا وقت آیا کہ مارشل لاء کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں جو ہے وہ بہت قدغنیں لگ گئیں، اور لوگوں پہ پابندیاں لگ گئیں، لوگوں کو کوڑے لگنے لگے، سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں ڈالنے لگے۔ میں ڈائریکٹ براہ راست تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں تھا، لیکن میری سوچ وہ جو ہے نا پروگریسو سوچ تھی، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ مختلف جو اسٹوڈنٹ جماعتیں ہیں ان کے ساتھ شامل تھے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ میں جب کراچی یونیورسٹی میں گیا تو کراچی یونیورسٹی میں جانے کے بعد میں پروگریسو فرنٹ ایک آرگنائزیشن تھا ہمارا، اس میں ہم تھے، اور وہاں رہتے ہوئے ہم باقی تحریکوں کے ساتھ جڑ گئے جو مارشل لاء کے خلاف تھی، کیونکہ مارشل لاء ضیاء الحق کے مارشل لاء میں کسانوں پہ، مزدوروں پہ، صحافیوں پہ، طلباء پہ بہت ظلم و زیادتیاں تھیں، اور ایک عجیب مطلب حالات تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے ضیاء الحق نے ٹرسٹ کے اخبارات تھے جو گورنمنٹ کے ٹرسٹ ہوتے تھے، اس کے اخباروں میں بہت بڑے بڑے صحافی کام کرتے تھے، ان کو نکال دیا، کیونکہ وہ ان کی سوچ کے مالک نہیں تھے جو ضیاء الحق چاہتے تھے۔ مطلب سوچ ڈیفر ہونا ایک بہت بڑا جرم ثابت ہوا۔ تو جب ان کو نکال دیا گیا تو ایک تحریک بنی جس کو عوامی جدوجہد تحریک کے نام سے کہا گیا، اور وہ پریس کلب، کراچی پریس کلب سے شروع ہوئی، جس میں کسانوں کی تنظیمیں، طلباء کی تنظیمیں، مزدوروں کی تنظیمیں، صحافیوں کی تنظیمیں، ان سب نے شرکت کی، اور ہم نے ایک موومنٹ لانچ کی اگینسٹ مارشل لاء۔ اور اس وقت آپ کو بتاؤں کہ مارشل لاء اتنا سخت تھا کہ جب وہاں ہم لوگوں نے گرفتاریاں دینا شروع کی خود سے، مطلب ہمیں نہیں گرفتار کرے، ہم ان کو جا کے ریگل چوک پہ ہم گرفتاریاں دیتے تھے، اور انٹیریئر سندھ سے بھی جو کسانوں کی تنظیمیں ہیں اور عورتوں کی تنظیمیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھیں، تو ہر دفعہ ہم 3 لوگ گرفتاری دیتے تھے، تو ایک اسٹوڈنٹ، ایک صحافی، ایک مزدور یا ایک کسان، وہ کٹھے دیتے تھے گرفتاری۔ تو جب میرا ٹائم آیا مجھے بھی یہ کہا گیا کہ میں نے بھی گرفتاری دینی ہے۔ میرے خاندان میں کوئی بندہ جیل نہیں گیا تھا، نہ ہمیں پتہ تھا سارا، نہ اتنی کوئی ایسے حالات کبھی دیکھے تھے، لیکن ارادے بہت مضبوط تھے، بہت مصمم ارادے، جس کو کہتے ہیں نا کہ
تو سیسا پلائے دیوار کی طرح کھڑے ہونے والے لوگ. ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم جیل جا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو میں نے گرفتاری دی ریگل چوک پہ, اور جب گرفتاری دی تو میرے ساتھ ایک بہت مشہور صحافی ہمراز احسن لاہور سے آئے تھے, وہ انہوں نے گرفتاری دی. بعد میں وہ لندن چلے گئے. تو وہ ہم نے دونوں نے گرفتار. اس وقت کوئی کیمرہ, ایون ہم صحافیوں کی تنظیمیں ہمارے ساتھ شامل تھیں, لیکن ریگل چوک پہ کوئی کیمرہ نہیں آ سکتا تھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی فوٹو بنتا, اور ہمیں وہ اٹھاتے تھے اور ٹرکوں میں ڈالتے تھے پولیس کے. اور اس کے بعد پھر ہمیں تھانوں میں رکھنا اور جیلوں میں, پھر ہم پہ ملٹری ٹرائل ہوا. یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے ہی فیس کر دی تھی. تو جب میں اندر گیا تو میں نے بہت حالات جیلوں میں دیکھے لوگوں کے. اور پھر چونکہ طالب علمی میں ہی میں نے مطلب 3 جیلیں کاٹ چکا تھا میں. ایک خود گرفتاری دی, 2 دفعہ جھوٹے کیسوں میں گرفتاری ہوئی, اور چوتھی دفعہ جو ہے وہ وکیلوں کے رول آف لاء کی جدوجہد میں ہوئی. تو یہ جب ساری گرفتاریاں ہوئیں تو ہم لوگ میچور بہت ہو گئے تھے, اور ذہن یہ مطلب کہتا تھا کہ ہم جاب کے لیے نہیں بنے, ہم جاب نہیں کر سکتے, اور ہمیں کوئی آزاد کام کرنا ہے. اور میرے ذہن میں تو زیادہ تر وکالت کا ہی تھا. میں بائی چوائس اس پروفیشن میں آیا ہوں, جو آپ نے سوال کیا تھا. میں نے بڑی لمبی تمہید باندھنی پڑی, لیکن وہ بہت ضروری تھی. تو بائی چوائس آیا, اور میں نے کہا کہ میں وکیل بن کے جو جیلوں میں سیاسی کارکن یا مظلوم لوگ ہیں میں ان کی مدد کروں گا. یہ میرا انیشل کمٹمنٹ تھا. اور پھر میں نے اپنا لاء بھی ساتھ ساتھ کیا اپنے ماسٹرز کے ساتھ, اور اس طرح میں پروفیشن میں آ گیا. اور پروفیشن میں جب آیا تو میں نے میرے کیسز جو ہے نا, میں نے جب تھا میں گرفتار تھا تو میرے کیسز رشید رضوی صاحب نے کیے تھے, جو بعد میں میرے استاد بھی بنے, ہمارے نظریاتی دوست تھے. اور پھر میں نے ان کو جوائن کیا LLB کے بعد, اور انٹیمیشن میں نے دیا تو وہ میرے پہلے استاد ہیں وکالت کے, اور 1 سال میں ان کے ساتھ رہا. اس کے بعد میں منیر ملک اور صبی الدین احمد, جو دونوں بہت بڑے نام ہیں, ان کے ساتھ میں نے وکالت شروع کی. بہت شکریہ رضا صاحب. آپ نے اپنا ایجوکیشن کا سفر تو بتایا, وہ سن کے بہت اچھا لگا کہ کتنا اچھی آپ نے اپنی وہ سفر کا آغاز کیا. اب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا, کہ آپ ملکی اور غیر ملکی سطح پر اتنا زیادہ ریکگنائز کیا جاتا ہے آپ کو, اور اپنی ایکٹیویٹیز میں آپ کو انوالو کیا جاتا ہے. اس سفر کا آغاز کب اور کہاں سے کس طرح کیا؟ جس طرح آپ نے ایجوکیشن کا سفر بتایا ہمیں, اب وہ سفر ہمیں بتائیں کہ کس طرح اسٹارٹ کیا آپ نے. دیکھیں, میں نے جو آپ کو پہلے بتایا کہ میں جب جیلوں میں لوگوں کو, میں نے جو لوگوں کے حالات دیکھے تھے, اور پھر ہماری تربیت اتنی ہو چکی تھی کہ ایون جیل میں بھی رہتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ تعلیم کے ساتھ جڑے رہے. تعلیم سے مطلب یہ ہے کہ جو اسٹریٹ ایجوکیشن یا جو جیل کی ایجوکیشن ہماری ہے, بہت سارے لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی. جیل میں رہتے ہوئے میں نے سندھی اخبار پڑھنا سیکھا. جیل میں رہتے ہوئے میں نے پشتو سیکھی, ایون تھوڑا بہت پشتو پڑھنا بھی سیکھا. ٹھیک ہے نا. جیل میں رہتے ہوئے میں نے اپنی سیاسی کلاسیں لی ہیں, سیاسی تربیت ہوتی رہی. میری سندھی کی کلاسز ہوتی تھی, میں اٹینڈ کرتا تھا باقاعدہ. تو بات یہ ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے ہم نے بہت پروڈکٹیو زمانہ دیکھا, اور ہم لوگ بہت میچور ہو گئے تھے پالیٹکس میں. تو جب میچورٹی اپنے عروج پہ تھی, تو میں جب اندر جیل میں رہتے ہوئے میں بہت بڑا مطلب میں چاہتا تھا میں سیاسی کام بہت سارا کروں, لیکن سیاسی پارٹی کو جوائن نہیں کرنا چاہتا تھا, کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ سیاسی پارٹیاں ہمارے ملک میں وہ شخصیات پر مبنی ہیں. میں نے جو پڑھا تھا اس میں تھا کہ سیاسی پارٹیاں ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہوتا ہے. جس طرح پارلیمنٹ آپ کو نظر آتی ہے, اس طرح سیاسی پارٹی کا مطلب بھی, ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہوتی ہے. اس کی اپنی شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے, اس کے اپنے اکنامک پالیسی ہوتی ہے, اس کی لاء پالیسی ہوتی ہے, اس کی باقی بہت ساری پالیسیز ہیں جو ہوتی ہیں, اور اس پہ وہ پارٹی بیس کرتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ ڈائنسٹیز ہیں, وہ شخصیات پہ بنی ہوئی ہیں, اور وہ شخصیات جو بھی کہہ دیں وہ مطلب پالیسی ہے. تو ان حوالوں سے میں سمجھتا تھا کہ مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں جانا چاہیے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1979 میں
جب مجھے کراچی یونیورسٹی میں ایک پروسیشن نکال رہے تھے تو مجھے گولی لگی پاؤں میں اور میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. تو پاکستان کی جتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سب کے لیڈرز ہمیں دیکھنے کے لیے آئے, اور ایون بے نظیر بھٹو بھی آئی ہمیں دیکھنے وہاں پہ عباسی شہید ہاسپٹل میں, ولی خان بھی آئے. تو مطلب کون سا نام ہے جو نہیں آئے, شیرباز مزاری آئے سوائے جماعت اسلامی کے. تو مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں, ایک بہت بڑا مرحلہ تھا. میں نے دنیا کی بہت ساری جو یوتھ موومنٹس تھی اس کو پڑھا. میں نے یوتھس کے جو ریولوشن لانے والے یوتھ تھے ان کو میں نے پڑھا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر, ایز ہم لوگ چونکہ اپنی تعلیم ہماری تھی, پولیٹیکل ایجوکیشن تھی ہماری. تو یوتھ, اچھا یوتھ میں کرنا تھا, مشکل یہ تھی کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی کے یوتھ ونگ ہی نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ میں ان بٹوین رہوں پولیٹیکل پارٹی اور اسٹوڈنٹ لائف سے یوتھ ونگ میں آ کے پھر اگر میں ڈائریکٹ پالیٹکس میں جاؤں, لیکن وہ میں نہیں کر سکا. میں چاہتا تھا میں پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ یوتھ کو آرگنائز کروں اور ان کی ایجوکیشن کروں, ان کو ڈیولپ کروں, ان کو ایک پولیٹیکل سوچ کے ساتھ ہم آگے لے کر آئیں. لیکن وہ میں نہیں کر سکا. میں چونکہ بہت ہی لوور مڈل کلاس فیملی سے تھا تو میرے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں تھا, اور پولیٹیکل پارٹیز میں بغیر کنیکشن کے اور بغیر پیسوں کے یا بغیر بڑی بڑی جائیدادوں کے آپ کو اسپیس نہیں ملتا. تو جب اسپیس نہیں ملتا تو جانا بیکار تھا, اس لیے ہم نہیں گئے کسی پالیٹکس. لیکن اس کا آلٹرنیٹ کیا تھا؟ اس کا آلٹرنیٹ تھا کہ میں وکالت کروں, وکیل بنوں, اور پہلے وکیل بنوں اور اس کے بعد میں لوگوں کی مدد بھی کروں اور اپنا پیٹ بھی پال سکوں. تو یہ ایک ویژن تھا اس وقت, اور وہ میں نے کام شروع کیا. اور وہ تو ہیومن رائٹس کا کام تو میں اسٹوڈنٹ لائف میں بھی کر رہا تھا کہ جب ہم جیل میں تھے تو ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. تو یہ پھر ایک سلسلہ چلا. بعد میں ہماری تھاٹ فل جو چیزیں تھیں اس کو ہم نے سوچا, تو یوتھ والا معاملہ پیچھے چلا گیا. پھر میں نے یہ سوچا کہ ہمارے ملک میں جو سب سے پسے ہوئے لوگ کون ہیں, سب سے زیادہ پسے ہوئے لوگ, وہ جو پسے ہوئے لوگوں کا جو ہم لوگوں نے جائزہ لیا, بات کی اور اتنا پڑھا تھا, تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے ملک میں بچے اور عورتیں وہ بہت پسے ہوئے, اور جس کی وجہ سے ہم اپنی نیشن بلڈنگ نہیں کر پا رہے. جب لڑکی اسکول نہیں جائے گی اور بچے جو ہے نا, بچوں پہ اگر وہ بچے جو ہے نا مزدوری کریں گے, جو ان کا بچپن ہے ہم ان سے چھین لیں گے, تو ہم کیا ڈیولپ کر رہے ہیں؟ ہم ٹائم بامز ڈیولپ کر رہے ہیں. ہم جو ہے نا پیٹریوٹس ڈیولپ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, وہ ان کو ہم نے دیا کیا. تو میں اس طرف چلا گیا, اور پھر میں نے ویمن اینڈ چلڈرن کے لیے پوری لائف کام کیا, اور میں نے جیلوں سے ہزاروں عورتیں چھڑوائیں. ہم نے بچوں کے کیسز کیے, بچوں کے حوالے سے ان کی رائٹس کی ایڈوکیسی کی, عورتوں کے رائٹس کی ایڈوکیسی کی, لاز بنائے. اور یہ کرتے کرتے جب لیگل ایڈ کا میں کام کر رہا تھا تو میں پھر دنیا میں مختلف ملکوں میں گیا. میں نے اپنے کورسز کیے, اور کورسز کرنے کے بعد میں کنیکٹ ہوا انٹرنیشنل موومنٹس کے ساتھ, UN کے ساتھ, اور وہ کام کرتے کرتے اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی کہ وکالت میں بھی لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانے میں لوگوں نے جیلسی میں مجھے وکالت میں آنے کے بعد, تو وکیل تو میں بن گیا, اور وکیل بننے کے بعد میں لوگوں کو ایڈوائز کر رہا ہوتا ہوں ابھی اپنے ینگسٹرز کو کہ دیکھیں, پہلے دن سے یا اسٹوڈنٹ لائف سے آپ لیڈر نہیں بن سکتے, اور آپ اچھے وکیل بھی نہیں بن سکتے. لوگ آتے ہی پروفیشن میں کالا کوٹ پہنا نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس مجھے ہر چیز مل جائے. ایسا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ڈیولپ یور سیلف ایز اے گڈ لائر. اس کے لیے آپ کو کیس بنانا آنا چاہیے, سوچ ہونی چاہیے, ریسرچ ہونی چاہیے, آپ کو آرگومنٹ آنے چاہیے, آپ کو کلائنٹ سے بات کرنا آنا چاہیے, کمیونیکیشن کے ایشوز, آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ملٹیپل چیزوں کے بعد ایک وکیل بنتا ہے. وکیل جو ہے وہ ایک میں کہتا ہوں ملٹی پرونگ جو ہے نا ٹیلنٹ کا نام ہے. ہر آدمی اس لیے وکیل نہیں بن پاتا. کالا کوٹ پہن دینا صرف وکالت نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو ملٹی پرونگ ٹیلنٹ چاہیے تاکہ آپ جج کو بھی سیٹسفائی کر سکیں, اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی کر سکیں, اپنے کلائنٹ کو بھی سیٹسفائی کر سکیں, آپ پلیڈنگز بنا سکیں, آپ جو ہے وہ ریسرچ کر سکیں, اور آپ کو پتہ ہو کہ کس وقت آپ کو کیا بولنا ہے, وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ. تو یہ ایک مرحلہ تھا بہت بڑا. اور پھر میں نے اپنا جو وکالت کا سفر شروع کیا,
تو اس میں مجھے بہت پذیرائی ملی, بہت اسٹرگل کرنا پڑا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں یہ لیگل ایڈ کا کام کر رہا تھا. پاکستان میں لیگل ایڈ, اگر ڈیولپمنٹل لیگل ایڈ جو ہے شروع کرنے والوں میں, آئی کین سے کہ میں نے وہ جو ہے نا ڈیولپمنٹل لیگل ایڈ جو ہے وہ پاکستان میں پہلی دفعہ شروع کی. لوگ ہمارے یہاں لیگل ایڈ کئی قسم کی ہوتی ہے, میں اس کے بھی آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ وہ کئی قسم کی جو ہے نا وہ لیگل ایڈز ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو, جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے کہ آپ جب وہ جائے آپ کے پاس مریض آئے تو اس کو آپ APC کی گولیاں دے دو اور بس چھٹی ہو گئی. ایک ہوتا ہے جو پورا ڈائگنوز کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے پورے آپریشن کرتا ہے, علاج کرتا ہے. تو ہم لوگ ڈیولپمنٹل لیگل ایڈ یہ ہے کہ آپ جو لوگوں کو لیگل ایڈ دیتے ہیں اس کا کنیکشن جڑا ہونا چاہیے نظام کی تبدیلی کے ساتھ, کہ آپ قانون کو چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ قانون کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی مزریز کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. وہ گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ان کو ہیلپ نہیں کر پا رہے ان کو آپ ایکسپوز کرتے ہیں. آپ جو ہمارا قبائلی سسٹم ہے, ہمارا جاگیردارانہ سسٹم ہے, ہمارا جو سرمایہ دارانہ سسٹم ہے, اس کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں عورت کی ویلیو کیا ہے, بچوں کی کیا ویلیو ہے. تو ہم وہ والی لیگل ایڈ کرتے رہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہمارا جو کام ہے وہ بالکل ڈفرینٹ نیچر کا ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ کوئی کیس آ گیا ہم کورٹ میں چلے گئے, ہم ایسے نہیں جاتے. اور اس کی وجہ سے سیکریفائس بھی بہت دینی پڑتی ہے, کیونکہ جب میں نے لیگل ایڈ کا کام شروع کیا تو میں کوئی ریپسٹ کا کیس نہیں لیتا تھا, ٹھیک ہے نا, میں کوئی ڈرگ کا کیس نہیں لیتا تھا, میں کوئی اسلحے کا کیس نہیں لیتا تھا, کوئی نارکوٹک کا کیس نہیں لیتا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے کیس جو میرے پاس آتے تھے اور وہ فیس بھی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے, وہ میں چھوڑنے پڑتے ہیں. سو آپ جب اس طرح کی اپنی آپ موٹو بناتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے, تو پھر آپ کو اپنا راستہ چننا پڑتا ہے. اور ہم نے راستہ چنا ہے. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے کوئی چیز لوز نہیں کی ہے, میں نے بہت گین کیا. ضیاء بھائی, سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ NGO جو ہے اس میں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, یا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ NGO کے لیے جو ہے جو شخص موضوع ہوتا ہے وہ نان پولیٹیکل ہوتا ہے. اور آپ نے جس طرح سے بتایا کہ آپ کا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں تھا, تو پہلے تو ہم آپ کو اس بارے میں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نان پولیٹیکل پرسنالٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اسٹرگل پوزیشن میں تھے, اسٹوڈنٹ ایرا میں تھے, تو آپ آواز حق بلند کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے اور ہراول دستے کی طرح سے جو ہے آپ اس میں اپنا کردار ادا کرتے تھے. لیکن اس تمام گفتگو کے اندر ایک چیز آپ نے جو بتائی ہے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک آسانی آپ نے کر دی. آج آپ نے جیل کا ایک بڑا پازیٹیو جیسچر دیا کہ اگر زبانیں سیکھنی ہیں تو جیل میں جانا چاہیے, کیونکہ ہم اپنی مختلف زبانوں کے لیے بڑے پریشان تھے کہ اس کے لیے کون سی جگہ کا ہم تعین کریں. آج آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہماری جوڈیشری سائٹ, وہ جیل کی سائٹ پہ, کہ یہ اتنا بڑے جناب جو ہے نا مسئلہ ہمارے لیے چینج بھی دے سکتے ہیں. ہیلدی سائن ہے کہ اگر ہمیں زبان سیکھنی ہے تو جیل جائیں, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں شوقیہ طور پہ بھی جانا چاہیے. ضیاء بھائی, میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے بہت سنسیئرٹی سے اس کام کو کر رہے ہیں. ایسا کون سا کام ہے آپ کے ٹریک ریکارڈ کے اندر جو آپ کو قلبی سکون دیتا ہے اور آپ بہت ہی فاتحانہ انداز سے یہ بات بتانا چاہیں گے کہ یہ میرا ایک ایسا کام ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے حاصل کر لیا ہیومن رائٹ ایکٹیویٹی کو. جیسے کہ ابھی موجودہ وقت میں ہم ڈاکٹر عامر لیاقت کا جو ایک بہت بڑا آپ نے یونانیمس جو ہے نا مسئلہ فیصلہ لیا, ٹرائل کورٹ سے, ہائی کورٹ سے آپ نے ایک حق اور سچ کی جو نا فتح کی کہ پوسٹ مارٹم کو جو ہے وہ نہیں ہونے دیا. لیکن میں پھر بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کون سا ایسا کیس ہے جس کو آپ اپنے لیے قلبی سکون کا باعث سمجھتے ہیں, وہ آپ ہم سے شیئر کیجیے. دیکھیں, بات یہ ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرا اپنا بھی خیال یہ ہے کہ جو جیل ہے نا وہ یونیورسٹی ہے, اور وہ یونیورسٹی ہے ہر قسم کے لوگوں کے لیے. جیل میں جو کرمنل جاتے ہیں تو وہ وہاں سے گینگ بن کے نکلتے ہیں. ہمارا جو جیلوں کا سسٹم ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اگر ایک چھوٹے سے کیس میں کوئی بندہ جیل چلا جائے کسی کرائم میں, تو اندر جا کے جب وہ گینگسٹرز کے ساتھ جا کے رہتا ہے, وہاں سیگریگیشن نہیں ہے. جو سیگریگیشن ہونی چاہیے وہ وہاں نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے سارے لوگ, جس نے 10 مرڈر کیے ہوئے اور جس نے ایک مرغی چوری کی ہے, وہ کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں.
تو وہاں پہ جو گینگز بنتے ہیں یہ کبھی ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے نہ تو جوڈیشری نے نہ ہی پولیس نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ یہ جو جیلیں ہیں یہ ہمیں ٹائم بام دے رہی ہے. تو پولیٹیکل حوالے سے جو پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ جیلوں میں رہے وہ آپس میں ملتے جلتے تھے. میرے ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ رہے. میں جتنی دفعہ جیل میں رہا پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ میں نے بڑے بڑے ناموں کو بہت چھوٹا بھی دیکھا اور بہت چھوٹے لوگ جو ایکٹیوسٹ تھے صرف ان کو میں نے بہت بڑا بھی پایا. تو ہر قسم کے تجربے کیے ہم نے جیل. میرا تو بہت ایکسپیرینس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیل ایسی جگہ ہے جہاں آپ اگر جائیں, میں ضروری نہیں میں کہہ رہا ہوں جائیں, تو ایک پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا جو لوگ پولیٹیکلی جیل جاتے تھے ان کو بہت عزت ملا کرتی تھی, لیکن آج تو پالیٹکس ختم ہو گئی ہے. اب تو ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہیں, کرپشن کے کیسز ہیں اور مختلف قسم کے, یا کرائم ہے جس میں جو ہے نا پولیٹیکل لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا وہ زمانہ نہیں تھا. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیٹسفیکشن کا لیول یہ ہے کہ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو بہت اچھے اور پرسکون طریقے سے گزارا ہے. کوئی ریگریٹ نہیں ہے. حالانکہ ہمارا یہ بلیف نہیں ہے کہ ہم دوبارہ آئیں گے. ہمارا دوبارہ پیدا ہونے کا ہم اور بہت سارے مذاہب کے لوگ یا مختلف لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ایک انسان ایک بار یا نہیں 10 بار پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرا تو یہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا یہ بلیف ہے کہ ہم نے زندگی ایک دفعہ اللہ نے دی ہے اور دوبارہ ہم نے نہیں آنا. لیکن اگر ایسا ہوتا کہ مجھے 10 دفعہ آنا پڑتا تو میں 10 دفعہ یہی کام کرتا. مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ بننا تھا یا مجھے کوئی وزیر سفیر یا جج. یہ سارے مجھے کبھی کبھی بہت مطلب معافی کے ساتھ آج کل کے زمانے میں جب میں دیکھتا ہوں تو وہ اتنے بڑے لوگ نظر نہیں آتے کیونکہ ان میں بڑائیاں وہ رہی نہیں ہیں. تو میری جو سیٹسفیکشن کا لیول ہے جو جب میں جیل سے لوگوں کو نکالتا تھا, مظلوموں کی جب میں مدد کرتا تھا اور کرتا ہوں, اب بھی کرتا ہوں. میرے پاس کوئی ٹارچر وکٹم آ جائے اور پھر ہم نے ساتھ ساتھ یہ کام کیا کہ ایسے لوگوں کو ریپ میں باقی چیزوں میں ہم ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے تھے اور ہیلپ کے ساتھ ساتھ ہم لا کی چینجز کی بات کر رہے ہوتے. اور بہت سارے اب نئے لا آ گئے. آج کل میں وہ لا پڑھاتا ہوں, ججز کو, لائرس کو, پروسیکیوٹرس کو میں ٹریننگ کراتا ہوں. UN ویمن کے ساتھ مل کے میں نے بہت ساری ٹریننگ کرائی. ججز کو بھی ٹرین کیا, پروسیکیوٹرس کو کیا, لائرس کو کیا, جو یہ پروٹیکشن آفیسرز ہیں منسٹریوں کے, محتسب کے اداروں کے لوگ ہیں, لا فیکلٹیز ہیں, ان کو میں ٹرین کرتا رہا ہوں اور اب بھی کرتا ہوں. اور میرا پیشن ہے کہ میں جو ہے وہ یہ جو لیگل ایجوکیشن ہے وہ لوگوں میں ہم ڈالیں, عام لوگوں میں بھی ڈالیں, کہ تاکہ لوگ اپنے رائٹس کو خود دیکھ سکیں, ان کو گائیڈ کرنے والے لوگ موجود ہوں. تو میری جو چھوٹی سی جو مجھے کہانی میں اپنی نظر آتا ہے کہ میں نے لوگوں کی بلا تفریق, میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ رنگ و نسل مذہب کیا ہے اس کا. اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب بھی کھڑے ہوتے ہیں, پہلے بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری پہچان ہے. ضیاء بھائی, میں آخری سوال آپ سے کر کے انٹرویو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا ہمارے ساتھ ٹائم گزرتا ہے کہ آپ ہیں تو بڑے شرارتی. کسی بھی محفل کی آپ جان بننا 5 منٹ کی بات ہوتی ہے. آپ اپنے اسٹوڈنٹ ایرا کے اندر کتنے شرارتی تھے. دوسرا, رومانٹک کتنے تھے آپ. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی ہیلدی ایکٹیویٹی کیا ہے. آپ جب اپنے آپ کو محظوظ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے عوامل ہیں جس سے آپ اپنی ٹینشن دور کرتے ہیں اور ریلیکس محسوس کرتے ہیں. ان تینوں چیزوں کو کمپلیٹ کیجئے. یہی میرا آخری سوال ہے آپ سے سر. دیکھیں, شرارت اور اگر انسان کے اندر نہ ہو تو وہ کیسا انسان ہو. رونا, گانا, ہنسنا, یہ تو ہر آدمی کا جو ہے نا وہ وتیرہ ہونا چاہیے اور اس کو یہ ضرور کرنا چاہیے. ہم نے بھی بہت اچھا زمانہ گزارا ہے کراچی یونیورسٹی میں, لیکن ہم چونکہ کراچی یونیورسٹی میں بہت زیادہ انوالو تھے پالیٹکس میں اور ہمارا کمپٹیشن بھی بہت تھا, تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں مطلب ہمارے جو گروپ, میں آپ کو بتاؤں, میں جب جیل میں تھا تو ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر تو کئی دفعہ 2-3 بسیں بھر کے خواتین کی آ جاتی تھی ملنے کے لیے ہماری پارٹی کی. تو سارے قیدی مجھے کہہ رہے ہوتے تھے کہ یار تم تو یہیں رہو. تو بات یہ ہے کہ وہ زمانہ تھا ہمارا اور ہم نے بہت انجوائے کیا زمانے کو, اور اللہ کا شکر ہے کہ
آئی ہیو اے گڈ لائف. اور پھر یہ ہے کہ انسان اپنی جو ہے نا زندگی میں جب بہت زیادہ کام کرتا تھا تو میں جب نیا کمپیوٹر آیا تو میں اپنے دفتر میں جب کمپیوٹر لگا کے کام کر رہا ہوتا تھا ریسرچ یا کوئی چیز تو میں ساتھ ہی میوزک بھی سن رہا تھا. وہ میوزک بھی ویسے میوزک کہ جو انسان کو بہت سکون دیتے. اب اس میں نصرت فتح علی خان کو آپ سنیں, اس کو سنیں آپ, وہ پٹھان خان کو سنیں آپ, ٹھیک ہے نا, آپ فریدہ خانم کو سنیں, آپ ان کو وہ کون سی بانو ہے, اقبال بانو کو سنیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر جو خالی میوزک ہے بغیر آواز کے وہ شنکر کے آپ جو ہے نا وہ آپ سنیں اس کو, اس کے جو ہے نا وہ سمندر کے حوالے سے, پانی کا, پہاڑوں کے, الگ الگ اس کے میوزک ہیں. وہ سن کے تو آپ بہت کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں. یہ سائیکالوجی ہے کہ اب کچھ لوگ ہیں جو ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ذہنی سکون ملتا ہے نماز پڑھنے میں. نماز پڑھنے میں بہت سکون ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنی صفائی, اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت سکون ہے. اور ساتھ ساتھ اپنے کام کر رہے ہوں تو آپ کو ان چیزوں کے بھی ساتھ شغف ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہیڈ اے گڈ لائف. اور پھر یہ ہے کہ مجھے سفر کا بہت شوق رہا ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے واقعی, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے کہیں بہت سارے تل ہوں گے جو لوگ کہتے ہیں. تو میں دنیا کے 71 ملکوں میں گیا, ٹھیک ہے نا. اور کچھ ایسے ملک ہیں کہ جن میں 50 دفعہ گیا ہوں. تو آپ سوچیں کہ میں نے کتنا لائف کو انجوائے کیا. اور میں نے کہیں اپنے ٹکٹ نہیں خریدے کبھی, مجھے بلایا گیا, ٹھیک ہے نا. اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, اور یہ میرا فخر ہے. یہ بات, 1-2 جگہوں پہ میں نے ٹکٹ لیا. ایک دفعہ میں جا رہا تھا کیوبا, میں اپنے لیڈر کو سننے جا رہا تھا. میرا وہ لیڈر تھا جس کی زندگی بڑی زبردست تھی. اگر آپ اس کو پڑھیں, فیدل کاسترو کو آپ پڑھیں, وہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے ہوئے انہوں نے کیوبا آزاد کرایا ڈکٹیٹر سے, بتیستہ سے. اور وہ 90 میل کے فاصلے پہ تھا امریکہ سے, اور امریکہ کا انہوں نے دن رات جو ہے نا سونا حرام کر دیا تھا امریکن سے. تو ایسے لیڈروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہی واز انڈاؤٹیڈلی اے گریٹ لیڈر. اور اس کا ساتھی جو تھا وہ چے گویرا تھا. دونوں نے مل کے جو ہے نا کیوبا کو آزاد کیا تھا. وہ بولیویا سے آیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں, نیلسن منڈیلا جیسے لوگ, ان کی لائف کو پڑھیں. ہمارے یوتھ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بایوگرافیز پڑھیں جو بڑے بڑے لوگ رہے ہیں. آپ نیلسن منڈیلا کی بایوگرافی پڑھیں, آپ باقی جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں یا لیڈرز رہے ہیں, بہت اچھے لیڈر, بہت ان کی بایوگرافی پڑھیں. آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا ہے کیا. ہم تو بالکل کوزے ہیں, بند ہیں, ہمیں کوئی نالج ملتی نہیں ہے. ہمارا ٹی وی جو ہے جس طرح کی چیزیں ہر وقت ٹینشن دے رہا ہوتا ہے, تو معلومات کی چیزیں تو کم ہیں. لوگوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں. کتابیں پڑھنا شروع کریں تاکہ ان کی زندگی میں جو اتنی دیکھیں نا. آپ بلے شاہ کو پڑھیں, آپ ہمارے آپ شاہ لطیف کو پڑھیں, آپ جو ہے نا خوشحال خان خٹک کو پڑھیں, آپ جو ہے وہ جام دررک کو پڑھیں, ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے وہ گل خان نصیر کو پڑھیں. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار ہمارے قومی جو شاعر ہیں وہ کیا لوگ تھے. وہ آپ خوشحال خان کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ اقبال جو بھی بات کر رہے ہیں وہ خوشحال خان سے لے کر کر رہے ہیں, وہ گوئٹے سے لے کے نہیں کر رہے. تو اقبال خود بہت بڑا آدمی تھا, علامہ اقبال. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن آپ کو آپ کے پورے مائنڈ سیٹ کو پلس کرتی. تو میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ کو پڑھنا چاہیے, آپ کو جدوجہد کرنی چاہیے, آپ کو ہارنا نہیں چاہیے, اور زندگی میں نئی چیزیں کرنی چاہیے. میں نے لیگل ایڈ نئی طریقے سے کی, اور آج ہمیں پوری دنیا جانتی ہے, ہر جگہ رسپیکٹ دیتے ہیں. ہم نے اور کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے یہ لوگوں کے لیے ویلفیئر کیا نا, اور وہ کریں گے. اب میں جب وکالت میں آیا ہوں تو میرے پاس وہی ویژن ہے کہ میں نے اپنے وکیلوں کو کیا دینا ہے, واپس لوٹانا ہے. مجھے وکیلوں نے بہت کچھ دیا, مجھے بہت عزت دی ہے وکیلوں نے. میں 4 دفعہ سندھ بار کاؤنسل کا ممبر الیکٹ ہوں, 4 دفعہ ریگولرلی. تو آپ سوچیں کہ 20 سال اگر آپ سندھ بار کاؤنسل کے ممبر رہیں, جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح میں کراچی بار کا جوائنٹ سیکرٹری رہا, پاکستان بار کاؤنسل کا ممبر بنا جو سب سے بڑی باڈی ہے, سپریم کورٹ بار کا ایگزیکٹو ممبر رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی دین کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو آپ کی کمیونٹی آپ کو اچھا سمجھتی ہے تو ووٹ دیتی ہے. یہ ہمارا, آپ کو پتہ ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے.
میں جاتا ہی پاکستان بار کاؤنسل کے الیکشن میں کس لیے جاتا تھا؟ مجھے اور کوئی کام نہیں تھا. میں کہتا تھا میں جا کے جو لیڈر ٹائپ کے لوگ میرے خلاف بات کرتے تھے میں کہتا تھا پبلک میں جاؤ. اگر ووٹ مجھے ملتا ہے اس کا مطلب ہے دے لائک می. اگر ووٹ نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے بیکار آدمی ہوں. میرے پاس کچھ میرے اسکینڈلز ہوں گے, میرے فلانے ہوں گے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے ہمیں شرمندگی. ضیاء بھائی تھینک یو ویری مچ. آج آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کے جو وہ پہلو جو عام پبلک نہیں جانتی تھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج وہ پبلک ہوں گے, اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی آپ کا ساتھ ہمارا سیشن رہا, اور انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ مزید بھی چلے گا. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو.